السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنا قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن مقدس کے الگ الگ مقاط کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں پڑھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. ان آیات میں توحید کے مؤسس اعظم ابو الانبیاء جن سے سلسلہ بنو اسرائیل انبیاء کا اور سلسلہ بنو اسماعیل چلا، وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو خلیل اللہ کہتے ہیں، جن کو موحد اعظم کہا جاتا ہے، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. قرآن مقدس میں کل 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن مقدس میں 6 امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں. تو کل قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی 25 سورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 عظیم المرتبت امتحان کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ سارے امتحانات اور یہ آزمائشیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آئی وہ قرآن کریم کی سورتوں میں مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں 4-5 قول ہیں.
बाबुल इराक के कोसा में या हजरत इब्राहिम दिमश्क में या हजरत इब्राहिम और में कुल 4-5 मकामात बयान किए जाते हैं जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का हाल जिक्र किया है। ये बात तो तय है बगदाद अल मुअल्ला से 80 किलोमीटर के फासले पर, बगदाद अल मुअल्ला से 80 किलोमीटर के फासले पर बाबुल के कोसा गांव में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। इस पर अइम्मा तारीख व सीयर का गोया के इत्तेफाक बयान किए हैं, लेकिन इन 4-5 मकामात के आसार और उसकी तस्वीर किताबों के अंदर बयान की गई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना तूफान नूह से 1709 साल के बाद, तूफान नूह के 1709 साल के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 2300 बरस पहले का लिखा है। दो बातें, 1709 साल तूफान नूह को दुनिया काट चुकी थी, उसके बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से 2300 साल पहले, गोया के हजरत आदम के बाद हजरत शीश, हजरत इदरीस, इन अंबिया के बाद हजरत खनूक, हजरत नूह का जमाना आता है। तो हजरत नूह के 1709 साल के बाद और हजरत ईसा के 2300 साल के बाद 1709 हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यानी 2500 साल में हजरत नूह से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अक्सर अंबिया और रसूल की दुनिया में आने का सिलसिला पूरा हो गया। 2500 साल में फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 570 साल के बाद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम दुनिया में तशरीफ ले आए और आपकी पैदाइश, आपकी हिजरत को ये 1441 साल हो गए, एक लंबा जमाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल के कोसा में जब पैदा हुई तो नमरूद का इक्तिदार था। इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद है, हबशा के बादशाह का लक़ब नज्जाशी है, रोम के बादशाह का लक़ब कैसर है, फारस के बादशाह का लक़ब किसरा है, मिस्र के बादशाह का लक़ब फिरौन है। ये नाम नहीं है, अलकाब है। मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहते थे, रूम का जो बादशाह बनता इनको कैसर कहते थे, फारस का जो बादशाह बनता इनको किसरा कहा जाता था, बिलाद हबश का जो बादशाह बनता था इनको नज्जाशी कहा जाता था। ठीक इसी तरह जो इराक का बादशाह बनता इसको नमरूद कहा जाता था। नमरूद के इक्तिदार का दौर था। उस वक्त जो बादशाह होता वो कौम का रब भी होता और कौम का मालिक होता। एक बादशाहत उसको हासिल थी, इसी के साथ साथ कौम इनको अपना रब और मालिक भी समझती थी। कौम इब्राहिम जिस कौम में पैदा हुई है, नमरूद की कौम, इनकी आदत ये थी कि वो बुत परस्ती करती थी और बुत परस्ती के साथ साथ नमरूद परस्ती भी करती थी, यानी नमरूद की भी पूजा करती थी, अपने बादशाह की भी और बुतों की भी पूजा करती थी ये कौम। इनके पैगंबर हजरत नूह की हजरत इब्राहिम की पैदाइश कैसे हुई? बहुत इक्तिदार में जोर नमरूद का था जब कौम उसकी पूजा करती थी। उन दिनों में नजूमियों ने और साहिरों ने, हर बादशाह अपनी सल्तनत में नजूमी रखता था। नजूमी कहा जाता है पंडित को, यानी जोशी को, जो गैब की खबरें बयान करते हैं, और साहिर यानी जादूगर। तो वो जमाना था कि नजूमी बादशाह
اپنے دور خلافت میں، اپنی دور سلطنت میں ایسے کاہن رکھتا تھا اور لوگ کہانت کا پیشہ کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے اپنے بادشاہ کا دل جیتتے تھے. تو کہانت بھی تھی اور سحر بھی تھا. تو درباریوں میں سے کاہنوں نے اور ساحروں نے بادشاہ نمرود سے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تیری کرسی چلی جائے گی، تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا. تو نمرود نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ دیکھو جتنی بھی عورتیں قریب الولادت ہو، جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ان کو دربار میں لے آیا جائے اور جب درد ذہ شروع ہو اور جب اولاد جنے تو ان بچوں کو ذبح کیا جائے. یہی واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے مسئلے میں بھی آپ نے سنا ہے. یہ روایات سے ثابت ہے. نمرود نے بھی بہت زیادہ بچے قتل کیے اس قوم کے، اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ کاہنوں اور ساحروں کی بات میں آ کر کے اس نے قتل اولاد کا کام شروع کیا. انہی دنوں میں حضرت ابراہیم کے باپ آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دنوں میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. ان کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم کو لے کر ایک غار میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ سنلی عرفہ میں ہو، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے وہ کوسا میں ہو، چاہے وہ بابل میں ہو، ایک غار میں چلی جاتی ہے. حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے فرمایا دیکھو تم کہیں دور غار میں چلی جاؤ، اس لیے کہ نمرود کا حکم نامہ جاری ہوا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ اس حمل کو لے کر کے غار میں چلی گئی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عالم دنیا میں تشریف لائے تو دایا بچے کو صاف کرتی ہے، کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. دایا نے یعنی ابراہیم کی والدہ ماجدہ نے اپنے ہی اعتبار سے بچے کی ولادت کے بعد جو ودھی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کی اور صاف صفائی کے بعد غار کا دہانہ بند کر دیا اور حضرت ابراہیم کو غار میں چھوڑ کر کے چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا کہ حمل کا کیا ہوا؟ بہت ہوشیاری سے ماں نے کام لیا، بڑی باریکی سے کام لیے، اس لیے کہ یہ بھی بچے کا دشمن تھا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے باپ خود بت تراشتے تھے پتھر سے اور وہ بیچے جاتے تھے اور اس پر گزر بسر ہوتا تھا اور بت پرستی گھر میں ہوتی تھی. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام توحید کے مؤسس سے اعظم ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم ابو الانبیاء ہے. لیکن باپ کیسا تھا؟ خود پتھر کو تراش کر کے بت بناتا تھا اور اس کی بیچائی ہوتی تھی اور اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے گزر بسر ہوتا تھا. لوگ پوجنے کے لیے ان کو خریدتے تھے. گویا کہ ایک مندر تھا، گویا کہ ایک بت کدا تھا. حضرت ابراہیم اس گھر میں پیدا ہوئی. ماں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس بچے کا باپ اس کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ وہ بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا تھا یا بچہ مر گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا. ان کے باپ کو اطمینان ہو گیا. لیکن ماں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ اس غار میں جاتی تھی چپکے سے تو دیکھا کہ ابراہیم کی انگلیاں
मुंह में हैं और वो चूस रहे हैं। देख करके चली आई। जब दूसरी मुलाकात में पहुंची तो देखा कि उंगलियां बराबर चूस रहे हैं बदलते बदलते। तो कुछ देर तक बैठी रही और उसके बाद इन उंगलियों को टटोला तो एक में घी आ रहा था, एक में शहद आ रहा था, एक में पानी आ रहा था। इस तरह इन 5 उंगलियों से शहद है, घी है, पानी है, छुआरे हैं। ये मुंह इन अल्लाह ताला अपनी कमाल कुदरत से हजरत इब्राहिम की तरबियत इस तौर पर कर रहा था। घी भी खुदा पहुंचा रहा था, पानी भी पहुंचा रहा था, शहद भी पहुंचा रहा था, खजूर और छुआरे भी पहुंचा रहा था। हजरत इब्राहिम की नशोनुमा होती थी। एक दिन में हफ्ते की मिकदार नशोनुमा हो जाती थी, एक हफ्ता महीने के बराबर नशोनुमा होती थी, एक महीने में साल के बराबर बड़े हो जाते थे। हजरत इब्राहिम की तरबियत जिब्रील आसमान से आकर के करता था और इस तरह उंगलियों में घी, शहद, पानी, दूध और छुआरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिब्रील की मारिफत पहुंच जाते थे और हजरत इब्राहिम की नशोनुमा इस तौर पर होती थी। ये अबुल अंबिया है, ये तौहीद के मुअस्सिस से आदम है, ये खलीलुल्लाह है। अल्लाह ने अपने खलील की इस तौर पर तरबियत फरमाई। कितनी मुद्दत गार में रहे? 7 साल, 10 साल या 17 साल। इसी गार में, कोसी में या सनली आरफा में या बगदाद में या बाबुल में हजरत इब्राहिम 7 साल या 10 साल या 17 साल गार में रहे। एक मर्तबा वालिदा माजिदा तशरीफ लाई। फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मुझे जरा रात का वक्त है बाहर निकालो। वालिदा माजिदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। हजरत इब्राहिम की निगाह आसमान में पड़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बहुत बड़ा रोशनी देता है, ये मेरा परवरदिगार है। फिर चांद को देखा, कहा ये इससे बड़ा परवरदिगार है। जब सुबह हुई, सितारे गायब हो गए, चांद गायब हो गया और सूरज तुलू हुआ। हादा रब्बी हादा अकबर। चांद चला गया, सितारे गुरूब हो गए। ये तो रोशनी का बहुत बड़ा देवता है सूरज। गया कि सूरज मेरा परवरदिगार है। जब दिन गुरूब हुआ, सूरज चला गया, अपनी मां से कहा, न सितारे इबादत के काबिल, न चांद परस्तिश के लायक, न सूरज की इबादत की जा सकती है, इसलिए कि चांद भी गुरूब हो गया, सितारे भी गायब हो गए और सूरज भी गुरूब हो गया। तो जो गायब हो जाए वो कभी माबूद नहीं हो सकता है। हजरत इब्राहिम के वालिदा माजिदा हजरत इब्राहिम को अपने घर ले आई। जब एक होनहार लड़का देखा तो बाप के दिल में इब्राहिम की मोहब्बत बैठ गई। अब वो कत्ल का जज्बा खुदा ने खत्म कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार की जिंदगी पूरी करके जब घर में आए, हकीकत में आज़र के दिल में इब्राहिम की मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक होनहार, तवाना, ताकतवर बच्चा था। इसलिए यूं समझा कि चलो ये मेरे काम आएगा। इनका काम बूथ बनाना, बाजार में बेचना और लोग उसकी परस्तिश करते थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दिन बाप ने कहा कि जो मेरा धंधा है वो तेरा धंधा, जाओ तुम बाजार में इसको ले जाकर के बेच कर आओ। अल्लाह अपनी कमाली कुदरत से हजरत इब्राहिम की हिफाजत का निजाम कर रहे हैं। वो बूतों को रस्सियों से बांधा, ये वाकया कुरान में मज़कूर है, और ले गए बाजार में और कहा, है मेरी कौम, खरीद लो ऐसी चीजें जो न नफा देती है, जो न नुकसान देती है। ऐ मेरी कौम, ऐसी चीज खरीद लो जो तुम्हें न नफा दे सकती है, न नुकसान दे सकती है, न सुनती है, न देखती है। अब लोगों ने कहा, ये माल बेचने निकला और खुद माल का ऐब बयान कर रहा है। न ये माबूद नफा दे सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं।
نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہیں، ان کی پرستش کے لیے ان کو خرید لو۔ اب کون خریدے گا؟ شام کو واپس لے آئے وقت مقررہ پر ٹوٹے پھوٹے ادھر ادھر کر کے، کہا کیوں؟ تو کہا کسی نے اس کو خریدا ہی نہیں۔ پھر موقع مناسب تھا، اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت کا آغاز مؤسس اعظم نے اپنے باپ سے اس طور پر کیا کہ ہیلا بہانہ خدا نے باپ ہی کو بنایا۔ باپ سے کہا یا ابتی، او میرے پیارے باپ، لم تعبد، آپ کیوں پوجا کرتے ہو؟ ما لا یبصر، تین باتیں فرمائی۔ لا یسمع، ان میں سننے کی طاقت نہیں، ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں، ان میں نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ معبود جو وہ ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ کانوں سے سننے والا ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ نہ یہ دیکھتا ہے نہ یہ سنتا ہے، اپنے مسائل ہم کیسے اس سے پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سننے کی طاقت نہیں، اپنی تکالیف کیسے اس کے سامنے لائیں گے جبکہ اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں اور یہ نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ باپ سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا امتحان گھر میں ٹکر پیدا ہوا، خاندان میں ٹکراؤ پیدا ہوا، پھر دوسرا ٹکراؤ بادشاہ سے پیدا ہوگا، تیسرا ٹکراؤ ترک وطن کیا جائے گا، چوتھا ٹکراؤ حضرت ابراہیم کا بڑھاپے کے اندر 87 سال کے عمر میں اللہ سے مانگ کر اولاد لینا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا، اور پانچواں امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی معصوم سی ننڈی جان کو اللہ کے حکم کے آگے ذبح کر دینا۔ 5 امتحانات حضرت ابراہیم کی قرآن نے بیان کیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پہلا امتحان ٹکراؤ ہوا، گھر میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ باپ نے کہا دیکھو اگر تم بت پرستی کا انکار کرو گے یا ہمارے معبودوں کی توہین کرو گے تو ہم تمہیں گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کی نسبت پر آزمائے گئے، توحید کی نسبت پر آزمائے گئے، اساس کی بنیاد پر ابراہیم گھر سے نکالے گئے۔ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی۔ ایک دن باپ نے کہا سالانہ جشن کا دن ہوتا تھا جس میں شہر کے باہر بڑے مندر میں بتوں کی خبرگیری کی جاتی تھی، لوگ نظر و نیاز چڑھاتے تھے، مشکلات میں مددیں مانگتے تھے اور مسائل کے حل کے لیے وہاں جاتے تھے۔ سالانہ عید کے دن یہ ایک ان میں تہوار تھا اور ان میں ایک عادت تھی، بڑے بڑے مشکل مسائل کے حل کے لیے یہ دن منتخب تھا۔ حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا میں آج تیرا علاج کراؤں گا اور میرے بڑے بتوں کے پاس تجھے لے جاؤں گا، تمہیں ہمارے ساتھ عید کے میلے میں چلنا ہے۔ اور ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں لے جا کر حضرت ابراہیم کا کچھ علاج معالجہ ہو جائے، چونکہ ان کا پورا مذہب جو ہے بت پرستی تھی، اس لیے کہا بڑے بتوں کے سامنے لے جائیں گے اور یہ کچھ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھ کر علاج کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، اے میرے باپ جس بات کی تم مجھے دعوت دیتے ہو اس طرف حاضری سے میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، میری طبیعت درست نہیں ہے۔ انی سقیم کا ترجمہ یہ کیا ہے میری طبیعت میں سستی ہے اور مجھے کچھ جو ہے بیمار جیسے آثار نظر آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اب میں بیمار پڑنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تب تو جھوٹ ہو جائے، لیکن ظاہر سے یہی ترجمہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ تاریخ اور تفسیر میں لکھے گئے ہیں۔ توریب، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہونے کو ہوں۔ اپنے باپ سے چھٹک گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے،
اب یہ شہر میں مشہور ہو گیا اور نمرود تک بات پہنچ چکی. اس کے علم میں تھا کہ ایک ایسا لڑکا ہے جو آبائی مذہب کی مخالفت کرتا ہے، بت پرستی کا انکار کرتا ہے اور کسی نئے مذہب کا وہ دعوے دار ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ میسج تو اس کو پہنچ چکے تھے. جب سالانہ عید کا دن تھا، لوگ چلے گئے عید منانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے اور پہلے اتمام حجت کے لیے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، یہ چڑھاوے تمہارے لیے چڑھائے گئے ہیں، اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ پینے کی چیزیں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کو پیتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، میں پوچھتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اتمام حجت کے لیے کیا. وہ جانتے تھے پتھر نہ کھاتا ہے، پتھر نہ پیتا ہے، پتھر نہ نفع نقصان کا مالک ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے. اتمام حجت کے لیے حضرت ابراہیم نے سوال جواب کیے. بعد میں بت کدے میں چھوٹے بڑے بت توڑے تراشے. اب جب لوگ بیلے سے فارغ ہو کر کے اپنے مندر میں گئے تو حالت بگڑی ہوئی دیکھی. انا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، فوراً سب کی زبان پر بیک وقت جاری ہو گیا، یہ کام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو ابراہیم ہی کا ہو سکتا ہے. ایک نوجوان ہے جو ان کو بدی سے یاد کرتا ہے اور ان کو کم حیثیت سمجھتا ہے، لہذا اسی کو بلاؤ. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، مجمع عام کے سامنے حضرت ابراہیم کو لایا گیا. اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید دی. اب بادشاہ نمرود کے سامنے دعوت توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بلیغ انداز میں پیش کی. نمرود نے بجائے اس کے کہ حق قبول کرتا، بجائے اس کے کہ قوم کو حق قبول کرنے کی مہلت دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دھمکی دی. لئن لم تنتہی لأرجمنک وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مار ڈالیں گے، سنسار کر دیں گے، قتل کر ڈالیں گے اگر تم اپنے دعوے سے بعد نہیں آئے. پھر نمرود نے دوسرا امتحان، جب قوم سے ٹکر پیدا ہوئی حضرت ابراہیم کی تو نمرود نے آگ روشن کرنے کا حکم دیا. یہ حضرت ابراہیم کا دوسرا امتحان. یہ شہر پورا کھنڈر ہو چکا تھا، اس کے نشانات مٹ چکے تھے. بابل عراق کے 1986 میں سے لے کر 1989 تک عراق کے مضبوط مستحکم صدر محترم مرحوم صدر صدام حسین نے 1986 سے لے کر 1989 میں زمین سے ان کھنڈرات کو پھر نکال کر صدر صدام حسین نے پھر سے بابل کو آباد کیا ہے. جب قہر خداوندی برسا اس قوم پر، پورا بابل تتر بتر ہو چکا تھا. مرحوم صدر صدام حسین اسلامی سلطنت کا وہ سربراہ اور وہ کامیاب حکمران تھا جن کی آج تک تعمیر کی ہوئی دنیا میں مساجد یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ممالک اسلامیہ عربیہ میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. اس مرد باوفا نے بہت زبردست کام کیے ہیں. انگلستان جیسے ملک میں اپنے ذاتی خرچ سے قائم کی ہوئی مساجد آج چمکتی دمکتی ہیں اور شاعر اسلام آباد ہیں، شاداب ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یوکے کا ایک دیش ہے، یوکے دیش کا ایک گاؤں ہے جو مردم شماری میں آبادی کے اعتبار سے لندن کے بعد دوسرے نمبر کا شہر ہے، اور اس میں ایک مسجد ہے. اسی مسجد کا نام مسجد صدر صدام حسین. لیکن جب 9/11 والا مسئلہ ہوا تو اس مسجد کا نام بدل کر کے مسجد الجامع کہہ دیا. لیکن اس کے اندر کی دیوار میں عربی میں اس کی تعمیر کی ابتدا اور اس کی تعمیر کی انتہا اور جن کے مصارف سے یہ تعمیر کی گئی وہ عربی رسم الخط کے اندر کتبے میں لکھا ہوا ہے. 1986 سے 1989 تک صدر صدام حسین نے بابل عراق کو کھنڈرات سے صاف کیا
اور بابل عراق کو آباد کیے اور تقریباً 2005 تک پھر اس شہر کی آبادی 3 لاکھ کی ہو گئی تھی. آج اس کو بابلن کہتے ہیں. پرانا نام بابل تھا, آج اس کو بابلن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ شہر چمکتا دمکتا ہو گیا ہے. خیر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ روشن کی, بہت خطرناک آگ جو اس سے پہلے نہ کوئی روشن کر سکا. ایسی بھاری آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے روشن کی اور منجنک کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچانے کا نظام کیا گیا اور حضرت ابراہیم کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے اور ننگا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا نظام کیا رسیوں سے باندھ کر. یہ دنیا کا وہ پہلا انسان ہے کہ جن کو دعوت کی نسبت پر, توحید کی نسبت پر کسی کا کوئی کپڑا اتارا گیا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے جسم سے قوموں نے مار ڈالے, یحییٰ کو آرے سے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے. انبیاء کے ساتھ معاملات کیے قوموں نے, لیکن ابراہیم جیسا معاملہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ نمرود کی آگ میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے کپڑے اتار لیے گئے. باس بادل موت کے دن آدم سے لے کر کائنات کا وہ آخری فرد جس پر قیامت قائم ہوگی, باس بادل موت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اگیں گے. جیسے دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے اگتا ہے, جس کو جلا دیا گیا, جس کو دریا برد کر دیا گیا, جس کو راکھ بنا دیا گیا, چاہے وہ پانی میں ڈال دی, چاہے فضاؤں میں اڑا دی, چاہے قبرستان میں دفن کر دیا, اپنے اپنے قبر سے اگے گا کوٹے کی طرح اور باس بادل موت کے دن موقف حساب کی طرف چلے گا. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, وہ دن انتہائی خطرناک ہوگا. سورج سوا ندے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اللہ بڑے جلال میں ہوں گے. لمن الملک اليوم, کوئی جواب نہیں. للہ الواحد القہار, اللہ ہی جواب دے دے گا. پھر اس کے بعد باری تعالی سب سے پہلے کپڑا پہنائیں گے حضرت ابراہیم کو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, اے اللہ کے نبی, جیسے ماں کے پیٹ سے مادرزاد پیدا ہوئی, باس بادل موت کے دن مادرزاد محشر میں جمع ہوں گے اور موقف حساب کی طرف چلیں گے, تو سطر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مرد عورت بچے بوڑھے جوان. تو کہا عائشہ وہ دن بڑا سخت ہوگا, اس کی ہولناکی اور شدت کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف نگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نگاہ اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر کوئی پنڈلی تک, کوئی گوٹھڑ تک, کوئی کمر تک, کوئی پیٹ تک, کوئی کندھے تک, کوئی آدھی گردن تک پسینے میں غرقاب ہوگا. 50,000 برس کے برابر ایک دن ہوگا. 50,000 برس کے برابر بڑا ایک دن ہوگا باس بادل موت کا. حشر کا ایک دن 50,000 سنۃ مما تعدون, 50,000 برس کے برابر کا ایک دن ہوگا جس میں لوگ پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ندا دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حلہ کرامت کا جوڑا پہنائیں گے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہے. پہلے جوڑا آقا کو پہنانا چاہیے, ابراہیم کو پہنایا جائے گا. ابراہیم کی یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے دعوت و ارشاد کی بنیاد پر, اللہ کے کلمے کی ثنا اور اس کا پرچم لہلانے کی بنیاد پر جسم سے پہلے کپڑا نکالا گیا تھا. اس لیے اللہ کرامت کا کپڑا حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے پہنائیں گے. نمرود کی آگ وہ رسیوں کو جلا دیا, لیکن حضرت ابراہیم کو نہیں. 3 دن 3 رات, 7 دن 7 رات, 11 دن 11 رات,
24 दिन 24 रात, 40 दिन 40 रात, अला इख्तिलाफिल अक़वाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में रहे। बारी ताला ने फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। कौम से टक्कर हुआ और इस टक्कर के नतीजे में इब्राहिम आग में डाले गए। इस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम 101% कामयाब हो गए। अब यहां से हिजरत करना शुरू किया। अब बाबुल इराक से हिजरत करके हजरत इब्राहिम, हजरत लूत और हजरत सारा हिजरत करेंगे। यहां से तीसरे इम्तिहान का आगाज होता है। अब तक 2 इम्तिहान को मैंने तर्जमा आयत का अलग अलग मकामात का जमा करके पेश किया। मवाहिद आजम खलीलुल्लाह, मुअस्सिस से तौहीद आजम और अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया, जिनका बयान कुरान करीम की 25 सूरतों में थे। इनमें 6 बड़े बड़े इम्तिहानात हुए। इन इम्तिहानात में हजरत इब्राहिम को कामयाबी नसीब हुई और इस कामयाबी के नतीजे में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप करार दिए गए। जब आका मेराज में तशरीफ ले गए और सारे मनाजिर देखे, इब्राहिम के सलात और सलाम से महजूज हुए। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, आप पर सलाम करने का तरीका तो मालूम हो गया, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, लेकिन आप पर दुरूद कैसे पढ़े? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। यहां से बात आगे की बाकी, क्या आपने दुरूद में इब्राहिम का क्यों तज़किरा फरमाया? वो कौन से एहसानात थे जिसके नतीजे में आका ने इब्राहिम को याद किया? और तमाम दुरूदों में सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है। अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहिम की सुन्नतों का पैरोकार बना दे। अल्लाह हमें खलीलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल तौहीद के मुअस्सिस आज़म खलीलुल्लाह अबुल अंबिया को अपनी शायर शान बहुत बुलंद दर्जात और तरक्कियात से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।